नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब इस्लाम में आजकल सियासत का भी अमल दखल शुरू हो चुका है। वो सिर्फ इसलिए कि इंजीनियर साहब हर मौजू पर बेधड़क और सच के साथ बोलते हैं। आजकल की जो सियासत हो रही है उसके बारे में उन्होंने चंद बातें कर दी, जिनको लेकर उन बातों को इशू बनाकर उन बातों में रद्दोबदल करके उन बातों के जो ऐसे ज़ाविये सामने लाए गए हैं जिनका उनकी गुफ्तगू से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बढ़ा चढ़ा कर उनको बयान करके कुछ सहाफ़ियों ने व्लॉग अपलोड किए, मुख्तलिफ़ बातें की और इंजीनियर साहब को निशाना बनाया जिस तरह के उलमा इकराम बनाते हैं। इस पर इमरान रियाज ने भी बड़ा इंटरव्यू दिया, इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ बोले। जिस तरह से ही उन्होंने अपना ये इंटरव्यू दिया और वो यूट्यूब पर अपलोड हुआ, उसके 1 घंटे बाद ही इंजीनियर साहब का रिप्लाई जो है वो अपलोड हुआ। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से और 12 इमामों की बरकत से 12 की निस्बत से हाफ 24 नंबर, हाँ वो कहते हैं 24 गिद्ध के हरूफ अबजद है और गिद्ध जो है वो गोश्त खोर है और वहाबी के भी हरूफ अबजद जो है वो 24 है, वो ईमान खोर है। ये लाइटर मूड में बात करूं तो हाफ 24 नंबर यानी कि 12। मैं एग्जांपल्स देने लगा, ये भी उसके साथ ऐड कर लीजिएगा क्योंकि फिर अब मेरी बारी आएगी। पहले तो मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब दूंगा ना, फिर मैं ये 12 बातें आपसे पूछूंगा। आपका पेपर भी मैं आउट कर रहा हूं कि मैंने ये 12 बातें पूछनी, वैसे तो कई दर्जन है लेकिन ये 12 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख के आपका पेपर आउट कर रहा हूं। मैं तो अपनी उन बातों को जस्टिफाई करूंगा, आप लोगों ने भी अपनी इन 12 बातों को जस्टिफाई करना है। एग्जांपल नंबर 1, आपका धरना हलाल और टीएलपी का धरना आपके दौरे हुकूमत में हराम। वहां पे खान साहब ने भी आके तकरीर की कि इस तरह तो नहीं मुल्क चलेगा और फवाद चौधरी साहब ने कहा इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, ये 5th जनरेशन वार है, ये डिजिटल दहशतगर्दी है। 9 की हेडलाइंस में पहली खबर चली थी। तो आपने हमें बताना है कि उस वक्त जो टीएलपी कर रही थी क्या वो डिजिटल दहशतगर्दी थी और उनका धरना हराम था और आपका धरना हलाल है। एग्जांपल नंबर 1, मौलवी नलवा नहीं पे तो इंजीनियर नल पे है। एग्जांपल नंबर 2, आप जो फौज के हाथों गुमराह होकर बकौल आपके 5th जनरेशन वार लड़ते रहे, आपने माफी भी मांगी मिसिंग पर्सन के मसले पर, तो उस वक्त ये जो आप वार लड़ रहे थे वो जंग हलाल थी और आज की डिजिटल दहशतगर्दी वाली जो जंग है ये हराम है। ये आपने जरा बताना है कि हलाल कौन सी है और हराम कौन सी है। एग्जांपल नंबर 3, आपका मुल्क छोड़कर जाना हलाल हिजरत और सुन्नत इब्राहिमी, हाँ क्योंकि यहां पे जाली केसेस बना देते हैं। आपके मुखालफीन जाली केसेस से डर कर मुल्क छोड़ जाएं, उनको कहते हैं कि जी भगोड़े हैं। तो बताना है हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम कौन सा भगोड़ा होता है। ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, आपके दौर में जियो के ऊपर पाबंदी लगे और कैंट एरिया में जियो चलने ना दें। उन दिनों में मैंने बकायदा फोन करके इनको थ्रेट की थी केबल वालों को, मैंने कहा बेशर्मो शर्म करो, फौज के डर की वजह से जियो नहीं चलने दे रहे कैंट एरिया में तुम लोग। तुम्हारे महात्मा के दौर में जियो बंद हो, कैंट में ना चले क्योंकि उस वक्त तुम लोग उनकी तनख्वाहें खा रहे थे। तो ये मीडिया पर पाबंदी हलाल, आज के दौर में ARY के ऊपर पाबंदी हराम। एग्जांपल नंबर 5, 2018 में RTS बैठ जाए और आपको इलेक्शन जिताया जाए तो हलाल, और 8 फरवरी का ये वाला इलेक्शन फॉर्म 47 वाला ये हराम। वाह, अच्छा ये ना समझिएगा कि मुझे किसी साफी ने तैयारी करवाई है। नो 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 नो, मैं शाही कुछ हो रहा। इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल जब होता है, देखो मेरे पास मौलवियों की डिग्री नहीं तो मौलवी किस तरीके से भागते हैं मुझसे इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने उलमा से ही सीखा है, उन्हीं की किताबें पढ़ी हैं, उन पर मुसल्लत हूं। इन्हीं सारे साफियों से मैंने सीखा, इन पे मुसल्लत हूं। ये सारी एग्जांपल जो मैंने बैठ के ये 1 दिन में मैंने सारा अपना लेक्चर लिख लिया था। मैं इंतजार कर रहा सी कि इतवार आए तो मैंने मंजी ठोका। मनु पता है मैं दिहाड़े किस तरह कटे ने। एक वाइज लेक्चर है मैं 3 दिन पहले लिख लिया सी। वैसे मैं आखिरी दिन बाजुकात स्ट्रांग रूम में ना यहां अंदर आने से पहले अपना लेक्चर लिख रहा हूं कि आज मैं चलो ये बयान कर देता हूं, लेकिन इस दिन वाटी बड़ा सी क्योंकि इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी लूज करने की कोशिश की है। मुझे ये गाली दें कि मैं बनु उमैया का हूं तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे मौला अली का शिया कहें और कहें उसमें गुलूफ करता है, ये तो बर्दाश्त करूंगा। मुझे तुमने एस्टैब्लिशमेंट का बंदा कहा जबकि तुम लोग थे और आज तुम मेरे मजहब पर आए, तुम्हारा बड़ा मेरे मजहब पे आया।
ٹھیک ہے, اعزاز سید اور مطیع اللہ جان تو مجھے آگے ملے تھے نا, یہ ان کے اعلی کار ہیں. آج جو ہے وہ ہر جگہ مطیع اللہ جان ہو رہی ہے, اعزاز سید ہو رہی ہے, بلکہ ان کے کانفرنس میں انہوں نے لیکچر دیا آ کے. ایگزامپل نمبر 6, آپ کا کنٹینر پر مذہبی ٹچ دینا حلال. اور وہ ٹچ اتنا خطرناک ہوا کہ اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی سے تعلق ہے, دیندار آدمی ہے, ابھی تک 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی. یار اس بندے نے دیکھو اپنے لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت برباد کی. مودودی صاحب کا ساتھی ہو کر اس کی موجودگی میں ایک بچہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 2 خوش نصیب ماں باپ ہیں, ایک سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, جن کا بیٹا محمد رسول اللہ تھے. ان کے بعد اگر کوئی خوش نصیب ہے تو وہ عمران خان صاحب کے والدین ہیں. استغفر اللہ. اور کسی نے اسے منع نہیں کیا, اس پہ کوئی بلاگ نہیں آیا ان کا کہ کیا ہو رہا ہے, تمہارا مذہبی ٹچ حلال. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب مذہبی ٹچ دیں یہودی ایجنٹ کے نام کے اوپر یا ختم نبوت کے نام کے اوپر, ٹی ایل پی مذہبی ٹچ دے ختم نبوت کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ مذہبی ٹچ حرام. جی. ایگزامپل نمبر 7, آپ کا سیم پیج حلال اور آج شہباز شریف صاحب کا سیم پیج حرام. اور دیکھیں جنید سلیم صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف سے بہتر وزیر اعظم ہی کوئی نہیں ہے. یار ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. اور میں تو ٹونٹ کروا رہا تھا کہ پہلے عمران خان کو انہوں نے پالا تھا لیکن وہ اتنا فرما بردار نہیں تھا جتنا اب مل گیا. یہ میں ٹونٹ کر رہا ہوں. اور ان صحافیوں کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بال نہ کرو, تمہارے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے. وہ ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں یہ مزاحی انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کو عمران پلس مل گیا ہے شہباز شریف, یہ تو مجھے لگتا ہے تا یاد وزیر اعظم ہوگا. اور وہ کہتے ہیں جی کہہ رہے ہیں یہ بڑا اچھا وزیر اعظم ہے. اے لیول جے تھوڑے یوٹیوبرز دا صحافیاں دا, اے وڈیاں دا حال جی, چھوٹے نوں تے چھڑ دو. شہباز گل پہ مجھے گلا ہے, اس میں مشکل وقت آیا تھا, میں نے کلپ چڑھایا تھا, اور دیکھو آج وہ کس طرح کی زبان میرے بارے میں استعمال کر رہا ہے. حالانکہ میں اسے صحافی بھی نہیں مانتا, وہ اپنے ڈالرز پکے کر رہا ہے, لیکن شرم حیا کوئی نہیں ہے, بے شرمی کے ساتھ. لیکن میں نے ابھی کے بڑوں کو پکڑ لیا نا, آؤ آفر کی ہے سامنے آؤ, تم نے بھی خود کہا, میں نے ایکسپٹ کر لیا. ایگزامپل نمبر 8, آپ کے دور میں پی کا آرڈیننس آنا حلال. یہ فضائل سنایا کرتے تھے عمران ریاض صاحب, آج کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے, پی کا آرڈیننس جو آج والا آیا ہوا ہے, وہ بھی ظلم تھا, آج والا بھی ظلم ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, تم کرتے رہو. پی کا آرڈیننس تمہارے دور کا بھی حرام ہی تھا, آج بھی حرام ہی ہے. آپ کا پی کا آرڈیننس حلال, آج کا پی کا آرڈیننس حرام. ہم کہتے ہیں کانسنسس کے ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی چاہیے. ویسے اب گورنمنٹ بیک فٹ پہ ہے, وہ صحافیوں سے میٹنگ کر کے امید ہے کہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کریں گے. ایگزامپل نمبر 9, آپ جو بوٹ کو عزت دیتے ہیں ایکسٹینشن دے کر باجوہ صاحب کو, وہ حلال نہیں. آپ معافی مانگ رہے, چھاڑ دیں, آپ معافی مانگ لی ہے, ایک کو جو پھر وہ نواز شریف صاحب ہی کہتے تھے میں ووٹ کو عزت دوں گا, دوبارہ سے دیکھ لیں بوٹ کو عزت دے دی انہوں نے. ہاں. اس کو بھی آج آفر ہو, یہ بھی دے گا, کہتے ہیں ابھی دی تو نہیں نا, صبر کرو, انتظار کرو. ہاں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دے گا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ دے گا, لیکن انتظار کرو, مسیح نہ بناؤ. ایک کتا روسٹ ہے, دوسرا بلی روسٹ ہے. ہاں, جب بھی آفر ہوتی ہے وہ معاملہ چل پڑتے ہیں. ابھی چھوڑ دو, ابھی اس کے اوپر آؤ کہ آپ چیف کو ایکسٹینشن دو تو یہ حلال, اور آج اگر کوئی ایکسٹینشن دے تو یہ حرام. حالانکہ ابھی ایکسٹینشن نہیں آئی, ابھی تو ایک قانون پاس ہوا ہے, ہو سکتا ہے ایکسٹینشن آ بھی جائے. ایگزامپل نمبر 10, آپ کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب یہ کہیں کہ ایجنسیاں بینچ بنواتی ہیں اور وہ تقریر کریں اور تم لوگ اس کو نوکری سے فارغ کروا دو ثاقب نزار کے ذریعے. میں شوکت صدیقی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, خوف خدا رکھنے والا دیندار آدمی ہے. مولانا مودودی کے ماننے والوں میں سے ان کے والد صاحب ان کے بہت کلوز تھے, پرہیزگار آدمی ہے. فیض حمید ان کے گھر گیا تھا اور انہوں نے مجھے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں نے اسے شٹ اپ کال دی ہے. اس وقت شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا, اس وقت ان کی تقریر کرنا تمہارے نزدیک تو وہ حرام تھی اور اس کے خلاف بولنا حلال تھا. اور آج 6 ججوں نے خط جو لکھا ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو بتاؤ تم کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ اور وہ 6 ججوں نے خط سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ جی پہلے بھی ہمارے جو معزز جج ہیں شوکت صدیقی صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا. اور بھائی جب انہوں نے کہا تھا اس وقت تم 6 تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, کچھ تو ہے بھی نہیں تھے, کچھ تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو اب تم نے بتانا ہے کہ کس وقت عدلیہ میں مداخلت کے اوپر بولنا حلال ہوتا ہے اور کب بولنا حرام ہوتا ہے. ایگزامپل نمبر 11,
آپ کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور حلال باپ, اور آج کے دور میں آرمی چیف قوم کا باپ نہیں ہے, یہ حرام باپ بن گیا. 12 نمبر, آپ کے دور میں اگر امریکن مداخلت ہو اور آپ کی گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے بقول آپ کے, ہم اس کو آپ پہ ہی رکھتے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف بولنا حلال ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام تو نہیں, تو اب ٹرمپ کے غلام ہو گئے ہو, اب حلال ہو گیا ہے امریکن مداخلت. جی تو ناظرین, آپ نے انجینئر صاحب کی گفتگو سنی, ان کا جواب سنا. 12 پوائنٹ انہوں نے ہمارے سامنے رکھے, ہر پوائنٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو وہ نواز شریف کے ساتھ آج کی حکومت کے ساتھ ہے اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی نے عمران خان کو اپنا خدا ہی مان لیا ہے, نعوذ باللہ. کسی شخص کے متعلق ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے, یہ فیصلہ تو اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں. انجینئر صاحب صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ میں بھی غلط ہیں جو کہ آپ نے اپنے دور میں حلال بنائی ہوئی تھی. آج اگر وہی باتیں وہی کام یہ حکومت کر رہی ہے تو آپ کے نزدیک وہ حرام ہو گیا. یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں لوگ جو ہیں اللہ کی محبت میں ڈوبنے کی بجائے, اپنے نبی کی محبت میں ڈوبنے کی بجائے, اسلام کے احکامات پر چلنے کی بجائے عمران خان کی ہر بات پر چلنے کو لوگ جو ہیں وہ حدیث ماننے لگے, نعوذ باللہ. اور لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ سبق دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر عمران خان کی طرح بننا ہے, آپ نے بڑے ہو کر کسی صحابی کی طرح نہیں بننا. یعنی کہ خدا کو چھوڑ کر یہ لوگ اب ایک انسان کو پوجنے لگے ہیں. اس کو پوجنا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کی ہر بات کو حدیث ماننے لگتے ہیں. اتنا زور جتنا لوگ یہ صحافی یا عام لوگ اس شخص کی محبت میں لگا رہے ہیں, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. وہ اپنے موقف میں اگر سچا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے, اور یقیناً ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. بات صرف یہ ہے کہ انسان کو انسان سمجھ کر اور ہر بات کو کلیئرلی بیان کرنا چاہیے, بتانا چاہیے, حق سچ کی بات کرنی چاہیے. اگر ہمارا بھی کوئی ایسا بندہ جو کہ اچھا ہے اور حق کی بات پر چل رہا ہے, اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے, نہ کہ اس شخص کی اچھائیوں کو دیکھتے اس کی برائی کو دبایا جائے. یہی بات انجینئر صاحب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ اب شرک پر اتر آئے. یہ بھی شرک کی ایک مثال ہی ہے. بس وہ حق کو جب بھی بیان کرتے ہیں, خواہ وہ عام لوگ ہوں, خواہ وہ علماء کرام ہوں, اور خواہ وہ آج کل کی سیاست کے لوگ ہوں, سبھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جو شخص جتنا بھی سچا اور اچھا ہوتا ہے اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. یہ بات صدیوں سے چلی آئے گی. انجینئر صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اللہ پاک ان کے ساتھ ہے, اور ہم جیسے لوگ جو کہ حق اور سچ کی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. السلام علیکم.